آئیے آپ لوگوں کو غالب صاحب کی طرف لے کے چلتا ہوں۔ ویسے یہ نظر جو ہے، یہ غزل جناب گلزار صاحب کے لیے اور نصیر صاحب کے لیے ہے، جنہوں نے شاعری سکھائی۔ اگر وہ دیکھ پائیں سن پائیں تو یہ ان کے لیے نظر ہے۔ تو شروع کرتا ہوں۔ آئیے آپ لوگوں کو غالب صاحب کی طرف ایک نظر کرتا ہوں۔ بہت چھوٹی سی غزل ہے، شاید آپ لوگوں نے بہت بار سنی بھی ہوگی اس کو۔ کہتے ہیں کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں لیکن پھر بھی کم نکلے۔ ڈرے کیوں میرا قاتل کیا کرے گا اس کی گردن پر، وہ خون چشم تر سے عمر بھر یوں دم پہ دم نکلے۔ نکلنا خلد سے آدم کا سنتے آئے ہیں، لیکن بہت بے آبرو ہو کہ تیرے کوچے سے ہم نکلے۔ برہم کھل جائے گا ظالم تیری قامت کی درازی کا، اگر اس طور پر پیچ و خم کا پیچ و خم نکلے۔ مگر لکھوائے کوئی اس کو خط تم ہم سے لکھوائے۔ ہوئی صبح اور گھر سے کان پر رکھ کر قلم نکلے۔ ہوئی اس قدر میں منسوب مجھ سے باد و آسامی۔ پھر آیا وہ زمانہ جو جہاں میں جام جم نکلے۔ ہوئی جن سے توقع خستگی، ہوئی ان سے توقع خستگی کی داد نہ پانے کی، وہ ہم سے بھی زیادہ خستہ تغی ستم نکلے۔ محبت میں نہیں ہے فرق جینے اور مرنے کا، اس کو دیکھ کر جیتے ہیں جس کافر پہ دم نکلے۔ اب یہاں پہ غالب صاحب کا مقطع آ رہا ہے، بہت بار آپ لوگوں نے سنا بھی ہوگا، ایک بار میری آواز میں بھی سن لیجیے، شاید اچھا لگے آپ لوگوں کو۔ لکھتے ہیں، کہاں میں خانے کا دروازہ غالب اور کہاں وائز، پر اتنا جانتے ہیں کل وہ جاتا تھا کہ ہم نکلے۔ تو یہ تھے غالب صاحب۔ میں نے پھر سے عرض کر دوں کہ میں نے یہ گلزار صاحب اور نصیر صاحب کے لیے نظر کی ہے۔ شاید اگر وہ سنیں، ہو سکتا ہو اس میں کچھ غلطیاں بھی ہوں، تو معذرت خواہ ہوں اس کے لیے۔ خدا حافظ۔ سردی بھی بہت سخت ہو رہی ہے، خیر نکل جائے گی۔ سوچتا ہوں شعائیں بھیج دوں، لیکن بھیجوں کیسے؟ خیر مزہ لیجیے اس کا۔ غالب صاحب نے ایک شعر اور بھی کہا تھا کہ بہت سے لوگ ایسے ہی بیٹھے ہوئے تھے، کچھ لوگ چھیڑ رہے تھے ان کو، تو انہوں نے عرض کیا کہ میں انہیں چھیڑوں اور وہ کچھ نہ کہیں، چل یہاں سے نکلتے ہیں جو میں پیے ہوتے۔ اوکے بھائی، خدا حافظ۔